ویورز ویری وارم ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. آج پرائم منسٹر نے کابینہ سے خطاب کیا اور وہ غیر متوقع طور پہ خطاب جو ہے وہ لائیو آیا. اس میں انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا بہت بھرپور انداز میں, میڈیا کو بھی اپوزیشن کو بھی. پہلے آپ کو سنواتے ہیں وہ, اس کے بعد ذرا اخلاقیات کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب سمیت کون کون جو ہے اخلاقیات کا جنازہ یہاں سے اٹھاتا رہا ہے یا بٹھاتا رہا ہے یا لٹاتا رہا ہے. ذرا سن لیں پہلے پرائم منسٹر کا. جو ٹیکس ہیونز میں غریب ملکوں کا چوری کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 7,000 ارب ڈالر ہے. جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں, یہ وہاں سے پیسہ اپنے ملک سے باہر بھیجتے ہیں. جتنے بھی ادارے چیک کرتے ہیں منی لانڈرنگ, تو وہ سارے ادارے کمزور کرتے ہیں. پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں کہ ان میں بڑی کک بیکس ہوتی ہیں, میگا پروجیکٹس ود میگا کک بیکس. وہ کک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں, لوگوں کو مقروض کر دیتے ہیں, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں معاشرے میں. اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے, ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں, میڈیا کے اوپر چلتا ہے. اس قوم کی morality ختم کر دیتی ہے, اور جب ملک کی morality ختم ہوتی ہے تو وہ ملک انصاف نہیں کر سکتا. کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے. پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ایک زرداری سب پہ بھاری کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے, اس کو بڑا چلاکی اور انٹیلیجنس سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے. یہ طاقتور کو NROs دے دیتے ہیں اور ڈیلز کر دیتے ہیں, صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. دیکھیں جی, پرائم منسٹر نے اخلاقیات کا درس ہمیشہ دیتے ہیں, بڑی اچھی بات دینا چاہیے. بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے ریاست مدینہ کے اصول بھی بتا رہا ہوتا ہے. حالانکہ بچوں کو پتہ ہوتے ہیں, وہ صرف عمل دیکھنا چاہتے ہیں. ملک کا پرائم منسٹر اخلاقیات کے اصول بتا رہا ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بچے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر, ان کی حکومت, ان کی پارٹی, کیا اس کے اوپر بھی اخلاقیات اس طرح اپلیکیبل ہوتا یا نہیں ہوتا. آج پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر جو ہے بات کی, میڈیا اپوزیشن سب کے اوپر اخلاقیات کی بات کی. لگ ایسے رہا تھا کہ پرائم منسٹر خود جو ہے وہ اخلاقیات کے بہت زیادہ, اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو یہاں پر ہر شب و روز, ہر لمحے جو ہے اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے. اور اس کشتی کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب برابر کے شریک ہیں یہ اخلاقیات کا جنازہ اٹھانا, جس کو جو سوٹ کرتا ہے. آج عمران صاحب بہت چیخ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کو لے کے. اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت اخلاقیات کہاں گئی تھی پرائم منسٹر کی اور پورے سیاسی نظام کی اور پوری تحریک انصاف کی, جس وقت نون لیگ کو کی برتری ہونے کے باوجود جو اس کے ساتھ کیا گیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں سچویشن, ذرا بھی ریسنٹ ماضی کی ہے جب اخلاقیات کا جنازہ نکالا. پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے اور وہ اخلاقیات کے جنازہ نکلتا رہا اور وہ چپ رہے, بلکہ وہ اس سارے اخلاقیات کے جنازے کے نکلنے میں ساتھ ساتھ شامل تھے. پہلا جو ابھی نکلا اخلاقیات کا جنازہ وہ 2018 میں نکلا. سنجرانی صاحب جو تھے وہ کبھی بھی چیئرمین منتخب ہو ہی نہیں سکتے تھے, یہ پیپلز پارٹی کی نامنی تھی کیونکہ سینٹ کے اندر نون لیگ کو اکثریت حاصل تھی. لیکن مبینہ طور پر نون لیگ اکثریت کے باوجود مبینہ طور پر عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کا ایک اخلاقی انورٹڈ قوما میں اتحاد ہوا, اور نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہار گیا, اور زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب جو جیت گئے. یہ ہے اخلاقیات کا پہلی درخشندہ مثال جو پرائم منسٹر شاید آج بھی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے بھول گئے. آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں, 2018 میں ذرا دوبارہ جاتے ہیں. چودھری سرور صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور تحریک انصاف کے اس وقت پنجاب میں ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ صرف 30 تھے. لیکن یہ بھی ایک اخلاقی کمال تھا پرائم منسٹر صاحب کی پارٹی کا, اس وقت پرائم منسٹر ہی تھے عمران خان صاحب کی پارٹی کا. یہ ایک انقلاب تھا, یہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین درجہ تھا کہ وہ چودھری سرور صاحب جن کے 30 ووٹ تحریک انصاف کو پڑھنے چاہیے تھے, اچانک وہ 46 ہو گئے. اس وقت بھی عمران خان اخلاقی طور پہ خاموش رہے. نہ انہوں نے 16 بندوں کے متعلق پوچھا, نہ چودھری سرور سے پوچھا, نہ پارٹی سے پوچھا کس طرح خرید و فروخت ہوئی یا نہیں ہوئی, خریدا گیا یا ضمیر جاگا, کیا ہوا. پرائم منسٹر خاموش رہے, اخلاقیات کا جنازہ اٹھتا رہا, وہ بلکہ اس کا بینیفیشری تھے. آگے آپ کو بتایا تو پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ شاید بھول گئے آج کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہ کہاں کہاں اخلاقیات کا جنازہ جو ہے ان کی گورنمنٹ نے یا ان کی پارٹی نے نکالا. 2019 میں سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی, اور یہ ناکام ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر اخلاقیات ہوتی, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملا کے 64 سینیٹرز جو تھے وہ سنجرانی کے خلاف تھے, تحریک عدم اعتماد کے ساتھ تھے. لیکن عمران خان صاحب کی جو اعلیٰ پایہ کی اخلاقی سیاست ہے اس سے یہ دونوں ہار گئے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. سنجرانی صاحب مائنورٹی میں ہونے کے باوجود, کانفیڈنس ہاؤس کا نہ ہونے کے باوجود جیت گئے. یہ بھی اخلاقیات کا ہم نے عجب تماشا دیکھا, اور اس پہ پرائم منسٹر خاموش رہے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ 14 لوٹے, وہ ہارس ٹریڈنگ, وہ کون تھے, کہاں گئے, نہ انکوائری کا مطالبہ, نہ الیکشن کمیشن گئے یوسف رضا گیلانی کی طرح, کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری تھے, ان کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا. اب آپ آج 12 مارچ کا جو مرحلہ ہے, چلیں ماضی کو بھول جاتے ہیں, اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی اخلاقیات یہاں پر تحریک انصاف کی کیا ہے.
12 مارچ 2021 کو اب الیکشن ہونے لگا ہے اور اس الیکشن میں سب سے بڑا جو وہ ہوگا سوالیہ نشان وہ یہ ہوگا کہ تحریک انصاف اس وقت اقلیت کے اندر ہے اور تحریک انصاف کا جو پورا الائنس ہے وہ ملا کے بھی ان کے 6 ووٹ کم ہیں اپوزیشن کے پورے الائنس کے ساتھ. تو سب سے بڑا اخلاقی سوال یہ ہوگا کہ تحریک انصاف اقلیت میں ہونے کے باوجود اپنی اسی اخلاقی سیاست سے یہ الیکشن دوبارہ جیت جائے گی چیئرمین سینٹ کا, جس طرح انہوں نے سنجرانی کا جیتا, چودھری سرور کا جیتا اور تحریک ادب اعتماد جیتی. یہ تو ہے وہ اخلاقیات کے اصول جو میں سامنے رکھوں گا. آج وہ اخلاقیات میں اتنی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر اور وہ میڈیا کو بھی ہر ان کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی ہے ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ بھی پورا اترتا ہو. میڈیا پر انہوں نے عجیب و غریب آج بات کی. انہوں نے کہا جی میڈیا جو ہے وہ مل جاتا ہے حکمرانوں کے ساتھ, ان کے ساتھ. بھائی جب تک آپ اپوزیشن میں تھے آپ میڈیا کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور آپ کہتے تھے اس سے اچھا تو میڈیا کوئی نہیں ہے. جب سے آپ حکومت میں آئے تو آبویسلی میڈیا آپ کو اسی طرح ٹیکل کر رہا ہے جس طرح نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی گورننس کو کر رہا تھا. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں مافیا بن چکا ہے, وہاں پہ پیسہ آ چکا ہے. ثابت کریں اگر کسی نے پیسہ لیا ہے, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے آپ الزام لگا رہے ہیں پورے میڈیا کے اوپر, تو اس کا مطلب سبھی ڈاؤٹ فل ہیں. آپ کے پاس ایف بی آر ہے, آپ کے پاس ایجنسی ہے, انویسٹیگیٹ کریں کون پیسہ کھاتا ہے, کون زیادتی کرتا ہے. لیکن پہلے ان چیزوں کا جواب دینے, اور میں جواب لوں گا ملیکہ بخاری صاحبہ سے. ملیکہ بخاری صاحبہ, یہ اخلاقیات جو ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب اخلاقیات ہیں, تحریک انصاف اخلاقیات ہے, یعنی جو اس کے برخلاف جائے وہ اخلاقیات کے خلاف جا رہا ہے. وہ اگر وہی کام کرے جو آپ نے کیا وہ اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ جو کریں چاہے جتنا ہی غلط ہو, جو انہوں نے بھی کیا ابھی یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں جو آپ نے بھی کیا, وہ جو ہے اخلاقی لحاظ سے آپ کے لیے غلط ہو جاتا ہے, آپ کے لیے صحیح ہو جاتا ہے. یہ کتنا قول و فعل میں تضاد ہے آپ کی پارٹی کی؟ جی دیکھیں کامران, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو شو. دیکھیں کامران, پہلی بات تو ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج کابینہ کے اندر بات کی جو پاکستان نے سنی, اور اخلاقیات کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کی فیوچر جنریشنز کے ساتھ جو نشاندہی کی, وہ بہت اہم تھی. دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے, آپ نے اس کو اس پیراہے میں نہیں دیکھا, آپ نے کڑی تنقید کی, آپ کا استحقاق ہے, ہم آپ کو اس سے منع نہیں کر سکتے. آپ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ جس قسم کا نیریٹو پیش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں صرف وضاحت پیش کروں گی کہ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ پاکستان کے سابق حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ 2 بڑے جرم کیے. کرپشن کو نارملائز کر دیا, پاکستان کے بچوں کو سکھایا کہ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر کرپشن کر آپ طاقتور ہوتے ہیں. اور دوسرا, انہوں نے پاکستان کے سارے نظام کو ذاتیات کے لیے استعمال کیا. جب حکمران حکومت میں رہے تو ان کے جو اپنے اثاثے تھے وہ بڑھتے گئے اور پاکستان کی عوام غریب ہوتے گئے. کیا آپ نہیں جانتے, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, کیا آپ نہیں جانتے کہ سرے محل کس آدمی کا ہے؟ سرے محل کے جو حقائق ہیں ان کو پاکستان کے ایوان میں کون لے کے آیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یوسف رضا گیلانی نے سوئس حکومت کو خط کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ پاکستان کی عوام کے $60 ملین وہاں پڑے ہوئے تھے اور وہ کسی کی تابع داری کر رہے تھے اور اپنی عوام کی تابع داری نہیں کر رہے تھے. کیا آپ نہیں جانتے کہ پاناما کیس کے اندر جو آدمی کہتا تھا کہ سالہ سال وہ اپارٹمنٹس میرے نہیں ہیں, اور ہم تو جانتے ہیں, ہم نے تو میڈیا ٹرائل کیا ہے, ہم نے تو میڈیا ٹرائل کیا نواز شریف صاحب کا. میری ایک بات میں اخلاقیات کی بات, اس پہ آپ ملیکہ صاحب ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیے. آج عبد القادر صاحب نے بات اخلاقیات کی ہو رہی ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام اور پرائم منسٹر کی بات سن رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح کانٹیکسٹ ہو. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آج عبد القادر صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں, آج ہو گئے شامل. شہباز گل صاحب کا ذرا ٹویٹ دکھائیں. ایک منٹ صرف, شہباز گل صاحب میں آپ کے پاس ہی آؤں گا, آپ کے پاس رائٹ ہے, میں نے کافی بولا آپ کی گورنمنٹ پہ, اس لیے آپ کو رائٹ ہے بولنے کا. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ دکھائیں ذرا. آج عبد القادر صاحب جو ہیں وہ روک دیں ذرا اس کو ادھر ہی. آج عبد القادر صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. شہباز گل صاحب نے کہا, میں ذرا پڑھ کے سنا دوں, بلوچستان سے سینٹ کا ٹکٹ قادر صاحب سے واپس لے کر ظہور آغا کو جاری کیا جا رہا ہے. کپتان ہمیشہ اپنی پارٹی ورکرز کی سنتا ہے. یہ آپ کے خیال میں بالکل صحیح بیانی ہے؟ یعنی کہ آپ نے ظہور آغا کو وڈرا کروایا عبد القادر کے لیے, آپ نے اس کو کھڑا, ان کو پارٹی نے خلاف بات کی عبد القادر کے, آپ نے کو وڈرا کروایا, ظہور آغا کھڑا کرایا, پھر اس کو وڈرا کروایا, اور آج وہ شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں. یہ اخلاقیات ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل ایکوریٹ ہے کامران. دیکھیں نہیں, آپ سینٹ الیکشنز کی اگر دیکھیں جو شہباز گل نے وضاحت پیش کی ہے وہ وضاحت ٹھیک ہے. اس وقت زمینی حقائق دیکھے بغیر ٹکٹ دی گئی, پھر وزیر اعظم نے اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی اور ایک ورکر کو ٹکٹ دی, ٹھیک کیا, اور پھر اسی ورکر سے وڈرا کروا لیا. یہ اخلاقی جرات ہے آپ کی, ممبران نے سوچا کہ کسی اور کو ٹکٹ دے. ایک بات
دوسری بات نہیں کامران اخلاقیات پہ لمبا درس دے رہے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ آج آپ ایک اہم کیس کو منظر عام پر لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ بڑے اینکر ہیں اس ٹاک شو کو، پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو ضمیر فروشی کے عمل میں سر فہرست تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ شامل تھا، آج ایوان بالا کا چیئرمین سینٹ بننا چاہتا ہے۔ ان کے انتخاب سے جو سینٹ کے اوپر کالا داغ لگے گا اس کو آپ بھی نہیں مٹا سکیں گے، میں کیوں مٹاؤں گا جی؟ میں تو آپ کے جو داغ ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے وہ بھی نہیں مٹا سکتا، ان کے نہیں مٹا سکتا، لیکن میرا سوال آپ سے، جو آج الیکشن کمیشن نے آپ سے سوال کیا، اچھا کیا آپ اس ڈیبیٹ میں آگے، اور آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کر رہی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ یو آر سپرب لائر ان کی لیگل ٹیم میں، لیکن جو سوال پوچھے آج آپ کے لائر سے، علی ظفر صاحب سے، کیا آپ کل اس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے، میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، آج کی جو ہیئرنگ الیکشن کمیشن کے اندر ویورز، اس پہ پوچھا گیا ہے علی ظفر صاحب سے، جنہوں نے چیلنج کیا ہے، پرائم منسٹر کے لائر ہیں وہ، گورنمنٹ کے یوسف رضا گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ سے، انہوں نے ایک ویڈیو والا جو معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے وکیل نے ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ دیا ہے، جن لوگوں کو یہ رقم آفر کی گئی انہیں فریق نہیں بنایا جانا چاہیے تھا، سوال ہے یہ۔ اگلا سوال، اس طرح کے کیس میں فیصلہ دے چکے ہیں، تائیدی شہادت لازمی ہونی چاہیے، رشوت دینے والا لینے والا دونوں مرتکب ہیں۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ 4 MNA جو ہیں یہ آپ کب حوالے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اور میڈیا کے اور عوام کے آگے کہ یہ 4 وہی 4 ہیں جو اس ویڈیو میں آئے ہیں جس کے اوپر آپ کیس بنا رہی ہیں، تو وہ 4 آپ ڈسکوالیفائی کروائیں گے؟ اخلاقی جرت ہے یہ تحریک انصاف کی، وہ ڈسکوالیفائی کرائے گی ان 4 کو بقول آپ کے انہوں نے پیسے لیے گیلانی سے؟ دیکھیے کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، ہم آئینی ادارے کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلے اور ان کی کامنٹس اور ان کی آبزرویشنز سر آنکھوں پر، لیکن اس کے اوپر ایک تشویش ہے، اور تشویش الیکشن کمیشن کے ساتھ میں نے خود ظاہر کی۔ الیکشن کمیشن کے اندر میں نے کہا کہ خدارا آپ آئینی ادارہ ہیں، پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سوال کا جواب تقاضوں کے اوپر پرکھیے جو آپ وہ 4 بندے دیں گے الیکشن کمیشن کو، ڈسکا میں 4 MNA دیں گے آپ اس کا جواب دے دینا، ملیکہ صاحب ٹائم کم ہے جی۔ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو فریق بنائیے، لیگل ٹیم کے اندر مشاورت جاری ہے، ہم انہیں دیکھیں ہمارا مدعا کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈر ٹیک کی۔ نہیں مجھے ایک بات بتائیے ملیکہ صاحب مجھے آپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، مجھے بتائیے کرپٹ پریکٹسز کی وہ 4 MNA جو پی ٹی آئی کے انہوں نے پیسے لیے گیلانی کے بیٹے سے، جو ویڈیو آپ یہ کہہ رہی ہیں، آپ کا یہ پلی ہے الیکشن کمیشن میں، اس لیے آپ وہ 4 بندے پیش کریں گے، آپ سوچ کے ان کو پیش کریں؟ آپ کے سامنے 2 MNAs کی تو وضاحت آ چکی ہے کہ انہوں نے ان سے پیسے نہیں لیے، ان سے ان کی گفتگو شنید ہوئی، وہ وہاں گئے، انہوں نے ان کو کرپشن، تو پھر تو آپ کا کیس ہی ختم ہو گیا نا۔ دیکھیں اگر تو آپ کا یہ سٹنگ آپریشن تھا تو مجھے بتائیے آپ کا کیس ہی ختم ہو گیا، پیسے لیے نہیں کسی نے، تو پھر وہ دیکھیں میری بات سنیں ملیکہ صاحب، ایک بات بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ 4 لوگوں نے پیسے نہیں لیے، اس کا مطلب وہ 4 لوگ تو ووٹ شامل ہی نہیں ان 16 لوگوں میں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا، حفیظ شیخ کو، ٹھیک ہے، حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا، یوسف رضا گیلانی کو، تو وہ 16 اس کے علاوہ ہے نا، پھر آپ کا کیس کیا ہے ان 4 کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک وضاحت پیش کر دوں، پاکستان کے آئین کے مطابق 258(3) یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے اندر کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ، اس کے علاوہ اعلیٰ عدالت کی بہت ساری ایسی ججمنٹس، تحریر نامے جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر ہیں۔ 2013 میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے کیس میں اعلیٰ عدالت کہہ چکے ہیں کہ الیکشن صرف اچھا مجھے آپ سے دوبارہ آدھا پروگرام نکل گیا، میں نے باقی پارٹیسپینٹ کو بھی شامل کرنا ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس اسی ایشو پہ یہ چھوڑوں گا نہیں، میں یہ ایشو ہم نے ڈیل کرنا ہے کہ کرپٹ پریکٹس یا کرپٹ اٹیمپٹ، اگر تو کرپٹ اٹیمپٹ کیے گیلانی صاحب کے بیٹے نے اور پیسہ کوئی ٹرانسفر ہوا ہی نہیں آپ کے 4 MNAs کو، وہ سٹنگ آپریشن کا حصہ تھے، پھر تو آپ کو کیس ہی کوئی نہیں بنتا، وہ تو پھر ایک الگ کیس بنے گا، اس میں ڈسکوالیفیکیشن۔ عظمیٰ گیلانی صاحبہ اور آغا رفیع اللہ کو میں بہت وارم ویلکم کروں گا، آغا صاحب پہلے آپ پھر عظمیٰ صاحبہ۔ آغا صاحب یہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا، زرداری صاحب اس لیے بھاری ہیں کہ وہ پیسہ لیتے ہیں، رشوت چلاتے ہیں، تو یہ اخلاقیات تباہ کی آپ نے اس ملک کی، آغا صاحب آپ کی پارٹی نے اور زرداری صاحب نے، آپ سن ہی رہے ساری باتیں، ضمیر فروشی کی انتہا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران بھائی، میں فرسٹ ٹائم جناب آپ کی شو، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے جی۔ یہ جو ملائکہ بخاری صاحبہ جو ہیں، یہ اگر صرف تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب ان کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو ایک جہاز یہاں پر گھوم رہا تھا اور ان کے نالائق پرائم منسٹر کے کہنے پر، یہ الفاظ مجھے صرف اس لیے ادا کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں، مجھے خواہش یہ ہوگی کہ یہ جتنے اچھے الفاظ استعمال کریں گے ہم اتنے اچھے الفاظ کریں گے، لیکن ان کے پاس ایک بدتمیزوں کی ٹیم پڑی ہوئی ہے،
میرے فیملی میں میرے تمام لوگوں کو فون کر کے میرے پاس وہ امیجز پڑے ہوئے ہیں واٹس ایپ میں، اور گندی گندی گالیاں اور گندے گندے یہ میسیجز کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ سیاست کا یہ حال کیا کس نے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں تھی کہ جس نیچ پر آج یہ لے کے آئیں، اور بات پھر یہ کرتے ہیں اخلاقیات کی۔ تو اگر اخلاقیات کی بات ہوتی تو سب سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ بنی ہے، جس طیارے میں، جس جہاز میں، جس شوگر مافیا کی، وہاں سے یہ مطلب وہ بات ہے کہ اپنے پاؤں کو مور جو ہے وہ جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل کراک سے ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیا پوزیشن ہے۔ ان کو اپنے پاؤں دیکھنے چاہیے، ان کو اپنے گریباں دیکھنے چاہیے۔ یہ اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ لاجز کے باہر ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، یا سابقہ پرائم منسٹر کے ساتھ، یا احسن اقبال صاحب کے ساتھ، یا جاوید مرتضیٰ عباسی کے ساتھ، یہ پولیٹیکلز جو تمام آپ کی تنظیمیں ہیں۔ لیکن آغا صاحب 2 نمبری تو ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں، چاہے وہ سنجرانی صاحب کا چیئرمین منتخب ہونا تھا، اس میں عمران خان صاحب زرداری صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے مبینہ طور پہ، خواہ وہ عدم اعتماد کا ناکام ہونا تھا، خواہ یوسف رضا گیلانی صاحب، 2 نمبری تو سر ہوتی ہے۔ تو یہ تو کوئی اخلاقیات نہیں نا اس ملکی کے سینٹ کا اعلیٰ ترین الیکشن جو ہے اس میں لوگ بک جاتے ہیں، ہمارے ایم این ایز بک جاتے ہیں بقول پرائم منسٹر۔ دیکھیں میں آپ کو کامران صاحب، میں آپ کو اپنے ضمیر کی اور اپنے ذاتی حیثیت میں آپ کو حلف دے سکتا ہوں کہ جو میری پارٹی لائن ہے اور جو میں بہتر سمجھتا ہوں اپنی پارٹی کے اندر، وہ بات بھی کھل کے کرتا ہوں، اور میں نے ووٹ بھی اپنی ضمیر کے مطابق دیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کیونکہ میں ایوان میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ یار یہ کون شخص ہے، اور مختلف ان کے جو دوسرے منسٹر ہیں جو الیکٹیبل نہیں ہیں ان کے بارے میں ان کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو جس کی پارٹی نے اس کو منتخب کیا ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے، اس کے پارٹی کے ووٹرز وہ اس کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کیسے ایسے بندے کو ووٹ دے سکتا ہوں؟ یوسف رضا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈس لائک کرتی ہے پی ٹی آئی کے کچھ ممبر، اس لیے ووٹ نہیں دیے، یہ 16 لوگ وہ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو سسٹم اور جو ساری مشینریاں یہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ چھوڑ دیں۔ میں آپ کامران شاہی صاحب ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ ان کو وہ نام پتہ ہے، لیکن چونکہ ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اور ہر سراخ میں انہوں نے خود انگلیاں رکھی ہوئی، اب ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے۔ آغا صاحب بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا، اخلاق کے، وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ کے پی میں ان لوگوں نے 22 کیے تھے، یہاں پر یہ 4 ہیں، میں نے فارغ کر کے دکھا دیں۔ نہیں کر سکیں گے، کوئی گورنمنٹ ہل جائے گی۔ عظمیٰ صاحبہ، یہ جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو وہ یہ شہباز شریف صاحب کرتے رہے، زرداری صاحب کے متعلق اس وقت بھی ہم کہتے تھے ثبوت نہیں، لیکن وہ کہتے تھے زر بابا 40 اور یہ وہ تو، اور کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ نون لیگ کا نیریٹو بن چکا ہوا ہے۔ تو ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا اب آپ دیکھیں، آپ 12 تاریخ کو جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے اس میں خفیہ رائے شماری ہوگی جو آپ کے حق میں نہیں جاری ہوگی، تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پہلے اس کو اوپن کر دیا جاتا کہ تاکہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے شفاف ہوتا؟ عظمیٰ صاحبہ دیکھیے کامران، پہلے تو جو اخلاقیات ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جب عمران خان صاحب اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اخلاقیات سے کتنا تعلق ہے، یہ ان کی ذرا فوٹیجز نکالیے، وہ دوپٹے لے کر بات کرنا ہو، وہ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا ہو، اس کے باپ تک جانا ہو اور یہ کرنا ہو۔ اور اخلاقیات، اگر سیاسی اخلاقیات کی بات کروں تو آپ نے بہت ساری اگزامپلز دی، 2-3 رہ گئی تھیں، وہ میں دے دیتی ہوں۔ پہلے تو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ سیاسی اخلاقیات کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا، جس طرح یہ سے موصوف آئے ہیں نا ووٹ چوری کر کے اور آر ٹی ایس بند کرا کے اور دوسروں کی ٹکٹیں واپس کرا کے اور کندھوں پہ چڑھ کے، یہ جو ہے یہ بھی سیاسی اخلاقیات کی ایک وہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے 9 ووٹ زیادہ تھے 25 جولائی 2018 کی رات کو مسلم لیگ نون کے پاس، اور یہ ہمارا حق تھا۔ یہ آج ایک ووٹ پر رونے والے جو ہیں، ان کو اس وقت خیال نہیں آیا جب ان کی، ہمارے پاس بھی آپشن تھا میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ 2013 میں نہ بننے دی جاتی اور ہم جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو چند سیٹیں ہی صحیح زیادہ ملی ہیں، ان کا حق ہونا چاہیے۔ ہمارے اس رائٹ کے اوپر شب خون مارا جو جہانگیر ترین کا جہاز چلایا اور پنجاب حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور اب
सिलेक्टेड वजीर आज़म ने दोबारा एक सिलेक्टेड जो है वो एतमाद का वोट लिया, जिसके अंदर कैसे एतमाद का वोट लिया ये ज़बान ज़द-ए-आम है, ये अब सबको पता है कि सिलेक्टेड दोबारा सिलेक्ट हुआ है। और दो एग्जांपल्स दी हैं अभी मलाइका साहिबा ने कि वो जो है वो एक तो वो है जी करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया था पुराने हुक्मरानों ने। सीरियसली आप कह रही हैं आटा चीनी चोर बताएंगे हमें करप्शन को नॉर्मलाइज करना किसे कहते हैं ये? और आप तो इतने बड़े कारीगर थे कि आपने अपोजिशन में ही होकर नॉर्मलाइज कर लिया था। अभी वो गवर्नर सरवर के बारे में मेरा ख्याल है आपने वो नहीं दिखी, जब आमिर लियाकत साहब को ज्वाइन कराने गए थे ना कराची, उस वक्त सवाल हुआ था गवर्नर सरवर के बारे में उनसे कि उनको जो है वो कैसे मिल गए। उसके ऊपर उन्होंने कहा वो बस वो हो गया, वो लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे देते हैं, वो जायज़ था। सो उसके ऊपर इनकी लबकुशाई मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी ज़ातियात जो है ना वो उस पर बड़ा फोकस था पिछले लोगों का, इमरान खान का ज़ातियात पे फोकस नहीं है। इमरान खान का ज़ातियात का ये आलम है, आप ज़रा सिर्फ 2013 और 2015 जो उन्होंने 2 गोशवारे जमा कराए थे ना इलेक्शन कमीशन में, ज़रा उसको निकलवा के देख लीजिए। एक में करोड़ों रुपए की जायदाद है और 2 साल में जंप मार के वो अरबपति हो गए थे। और ये जो ज़ातिया इनका तो ये आलम ये है कि इन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, अपनी एटीएम्स और माफियाज के जरिए ये हमें खा रहे हैं रोज। आज बिजली की कीमत में मलाइका साहिबा दोबारा इजाफा हुआ है। आज जो जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी कीमत में दोबारा इजाफा हुआ है। आज इंसुलिन की कीमत में दोबारा इजाफा हुआ है। ये सब बातें आपको नजर नहीं आती। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, जाके किसी गरीब आदमी से एतमाद का वोट लेके दिखाओ मुझे, किसी आम आदमी के बीच में निकल के दिखाए मुझे। और अभी जो अब्दुल कादिर की बात की थी, आपको नहीं समझ में आता ना कामरान? देखिए जो 3 तारीख को जो मॉन्स्टर होते हैं ना, वो 6 तारीख को सादिक और अमीन बन सकते हैं इमरान खान की डिक्शनरी के मुताबिक। और सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह पॉइंट आपका आ गया, बात जो है वो लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया किसी ने मुझे। फीसबिलिल्लाह कादर साहब जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए। आज मुबारक हो जी, आप तो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि एक वोट फट गया, लेकिन बहरहाल मैं वो ये था कि अगर ओपन कर लेते इसको तो उसको आगा साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं आगा साहब वैसे एक बात है, मैं आपको मजीद एंजॉय करवाता हूँ। एक मिनट मैं आगा साहब आपको मजीद एंजॉय करवाता हूँ। वैसे एक बात है कि जरदारी साहब की ग्रेटनेस की कोई अथा गहराइयाँ नहीं है। इसकी वजह ये है कि भाई नून लीग ने, इमरान खान साहब सही रो रहे हैं कि भाई ये सारे केसेस नून लीग ने बनाए थे। उस्मा साहिबा से माजरत के साथ, मैं उस्मा साहिबा आपके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन नून लीग की क़यादत ने क्या कुछ कहा। और आज आगा साहब सुरखरू हो गए। जरा मैं ब्रेक में जाते हुए आपको सुनवाते हुए जा रहा हूँ मेरे ही प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में क्या कहा। और अगर आज नून लीग बैठी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, तो आगा साहब ये आपकी बड़ी इखलाकी फतह है। सुनवाएं जी, उसके बाद ब्रेक के बाद जवाब देंगी मलाइका साहिबा इन दोनों पार्टिसिपेंट्स का भी। और मेरा सवाल है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है चेयरमैन सेनेट की, अब ये किस इखलाकी उससे कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन जीत रहे हैं। आप फेयरनेस का मुतालबा तो ये है कि चेयरमैन सेनेट बनेगा ऑपोजिशन का, और आप सिर्फ बैठेंगे वहाँ, देखेंगे ऑपोजिशन बेंच होंगे वहाँ पे। सुनवाएं शहबाज शरीफ साहब और ब्रेक। अब उस वक्त की मजबूरी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त की मजबूरी थी जरदारी साहब से हाथ मिलाने की, उस वक्त की मजबूरी थी मुशर्रफ साहब को फारिग करना। मजबूरी नहीं, जरूरत थी, कौन की जरूरत थी। अब अगर जरूरत बन गई इलेक्शन के बाद किसी भी वजह से, पीटीआई फैक्टर एक्सेट्रा, किसी भी वजह से जरूरत पड़ गई आपको दोबारा अलायंस की, तो फिर पीपल्स पार्टी से अलायंस तो पॉसिबल है या बिल्कुल नहीं है? जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। मलाइका साहिबा, 3 सवाल हैं आपसे। सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ने उन 4 तहरीक इंसाफ के एमएलए के नाम मांगे हैं जो जिनका या वीडियो में जिक्र है या उनमें से 2 वीडियो में नज़र आ रहे हैं। आप क्या वो नाम देंगे? डिस्क्वालीफाई के लिए देंगे, जिस लिए भी देंगे। नंबर 2, जो 16 एमएलए हैं आपके, शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने बताया, कोई छोटी हस्ती ने नहीं, कि उनके नाम प्राइम मिनिस्टर को पता है 16-17 लोगों के। क्या आपको जब नाम पता है आप उनको डिस्क्वालीफाई करवाएंगे इखलाकियात का आला तरीन वो मेयार कायम करते हुए? और नंबर 3, 12 तारीख को जो इलेक्शन है वो तो आप हारे हुए हैं, तो उसके अंदर आप कोई और चक्कर तो नहीं चलाएंगे ना? तसल्ली दे दें आवाम को। नंबर 1 से स्टार्ट करें जी, या नंबर 3 से मर्जी आपकी। जी, पहली बात तो ये है कि
کل ایک بہت کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اٹھایا جائے گا، اور انفارچونیٹلی آپ کے اس بڑے پروگرام کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اسٹریٹجی تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہیں گے کہ ہم جو بھی کریں گے آئین و قانون کے مطابق کریں گے اور دوہرے پیراہے نہیں رکھیں گے، لیکن ہمارا مدعا ایک ہی ہے، اور مدعا صرف یہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈرٹیک کی ہیں اور پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، ان کو ایوان بالا میں چیئرمین سینٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پروسیس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے ہر قانونی راستہ اختیار کیا کہ پاکستان کے سینٹ الیکشن کے اندر شفافیت آئے، لیکن دونوں محترم رہنما اور ان کی پارٹیوں کے لیڈر بضد تھے کہ ضمیر فروشی کا عمل آگے بڑھانا ہے اور بیلٹ تو خفیہ ہی ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھا کہ 16 MNAs، دیکھیں ہمارا کیا مدعا ہے، ہم پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو نام پتہ ہے، آپ کو ملیکہ صاحب پیچھے نہ جائیں، وہ تو انہوں نے چلے غلطی کر دی بقول آپ نکالیں گے کہ نہیں ان کو جن کا نام شیخ رشید کے بقول پرائم منسٹر کو پتہ ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم تو کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے بریفنگ بھی لے سکتے ہیں، ہم تو الیکشن میرا سوال یہ ہے ملیکہ صاحب، سوری میں کبھی بھی دل نہیں کرتا آپ کی باتیں سننے کو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے انٹرپٹ کرنے کو، لیکن سوال میرا کچھ اور ہے۔ وہ تو ECB کو کچھ اور کہہ چکے ہیں، جبکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں وزیر داخلہ کہ جناب 17 بندوں کے نام ایسا وزیر داخلہ کے پاس نام ہوں گے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے پاس نام ہے، یا تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں لائٹر ٹون میں، یا تو آج پیش کر دیجئے، پھر وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، پھر وہ اگر ہمارے پاس تو وہ نام نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نام نہیں ہے، شیخ صاحب کی بات الیکشن نہیں پرائم منسٹر کے پاس نام ہے۔ شیخ صاحب نے کیا کہا کل انٹرویو میں، سما کو بتا دیجیے، دکھا دیجیے۔ ٹوٹنے والے 17 لوگوں کے نام پتہ ہے؟ عمران خان کو اگر پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہے ساری باتوں؟ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ میں نے لسٹ فائل میں تو دیکھی ہے، فائل کو کھولا نہیں۔ 17 ممبر خرید و فروخت ہوئی ہے، اس میں سے 12 نے پیسے لیے ہیں یا 13 نے لیے ہیں، بعض لوگوں نے جان بوجھ کر اندر سے استادی دکھائی ہے۔ اتنا ڈیٹیل سے وہ بتا رہے ہیں، فائل بھی ہے پرائم منسٹر کے پاس، 16 اس کے اندر نام ہیں، 12 نے پیسے لیے ہیں، آپ پھر بھی ان کو نکالیں گے حکومت بچانے کے لیے؟ ویسے کامران قطع کلامی معاف کٹہرے میں آپ کھڑا کر رہے ہیں پاکستان تحریک نہیں میں نہیں کر رہا، میں ابھی ان کی طرف بھی جا رہا ہوں۔ گھر میں ہوئی ہے، ڈاکو سے تقاضا کیجئے میری بات سنیں ملیکہ صاحبہ، آپ نے کن کن کے زمین خریدے، ویری انٹرسٹنگ کیس، میں آپ کو بتاؤں، نہیں میری بات سنیں ایک منٹ، یہ اتنا انٹرسٹنگ کیس ہے، یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرانے کے چکر میں انشاءاللہ اللہ کرے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اگر وہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، لیکن ساتھ آپ کے 17 MNA بھی جائیں گے اور آپ کی حکومت بھی جائے گی۔ کیا آپ اخلاقی لحاظ سے افورڈ کر سکتے ہیں چلیے وہ الیکشن اتنی کمیشن معراج؟ پاکستان میں دیکھیں گے، یہ آپ کی رائے ہے۔ نہیں یہ تو صرف آغا صاحب، یہ 16 بندے جو وہ بتا رہے ہیں شیخ صاحب، ان کو 12 کو آپ نے پیسے دیے ہیں، تو یہ تو بتائیں کتنے پیسے دیے بھائی، کتنا اربوں روپے آپ کے پاس ہے؟ پھر عمران خان صحیح ہوتا ہے، کہتا ہے یہ عوام کی کرپشن کا پیسہ زرداری صاحب کی پارٹی کو لگائی جا رہی ہے، بتائیں نا کتنے پیسے دیے ان 12 کو؟ ہماری طرف سے زہر چاٹے یہ لوگ، پیسے تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس قابل لوگ تھوڑی ہیں کہ پیسے دیے جائیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، دیکھیں میں انڈیویجولی بات نہیں کر رہا ملائکہ کی یا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، یہاں پر میں ایز اے پارٹی بات کر رہا ہوں۔ ان کی پارٹی کی پالیسیز ایسی ہیں، ان کی پارٹی کے اندر سارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ، میں یقیناً کامران شاہد صاحب آپ کے روٹس اور آپ کے تعلقات اور آپ کے لوگوں کے آپ کے ذرائع بڑے مضبوط ہیں، آپ ذرا ان کے جو اصل چہرہ ہے یہ میڈیا وہ کیا اصل چہرہ ہے بتائیں تو صحیح، جو اتنے لوگ متنفر ہو گئے تحریک انصاف، دیکھیں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ جمہوریت کا ستون اس کو کہتے تھے، اور آج جو ہے یہ میڈیا ان کو برا لگ رہا ہے، اصل میں ان کو آئینہ برا لگ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ چلیں، جب ان کی گروپنگز کا اندازہ لگائیں کہ کراچی کے اندر 4 MNAs ایک طرف ہوں گے، 5 ایک طرف ہوں گے، منسٹر ایک طرف ہوں گے، ہر آدمی ان کا بیزار ہے، وہ کہہ رہے کہ یار ہم پھنس کہاں گئے، پہلی دفعہ زندگی میں پولیٹکس میں آئے تھے، ہم نے کیا خواب دیکھے تھے اور ہمیں کیا سب خواب، تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے بیزاری ہے، پیسہ نہیں چلا آپ کے نزدیک؟ اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں، چلیں ہمارا گیلانی صاحب کے بچوں کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی پیسے یہ اس قابل لوگ ہیں کہ ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے، یہ فارغ لوگ ہیں، ان کے اوپر پیسہ کون لگائے گا؟ یہ آپ ان 16 MNAs کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے، یہ تو بڑی جناب وہ ہو گئی،
अनथैंकफुलनेस हो गया आगा साहब, एक तो उन्होंने वोट दिया आपको। नहीं, देखें मेरी बात सुने, वो जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, वो तो उनके ज़मीर और उनको पता होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। सर ये आपका पॉइंट आ गया। उस्मा गिलानी साहबा, दो सवाल, एक तो ये कि क्या ये वोट जो आया है ये पैसे पे आया है या ये वोट की टिकट की लालच पे आया है, टिकट की लालच पे जिस तरह की मरियम नवाज साहबा कह रही है। दूसरा, गिलानी साहब के मुतालिक आपकी क़यादत इतना कुछ कह चुकी है तो आपको आपका वोटर सवाल नहीं कर रहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिनके मुतालिक आप लोगों ने तहरीकें चलाई, काले कोट पहन के गए, उनको करप्ट तरीन कहा, आज आप उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में आपको और कोई कैंडिडेट अपना नहीं मिला। देखिए पहले तो आप आज मेरा नाम तीसरी दफा उस्मा साहिबा, सॉरी उस्मा बुखारी, सॉरी आई एम सॉरी उस्मा, सॉरी। हाँ बड़ी मेहरबानी, इट्स ओके। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ, और वो ये है कि गिलानी साहब के ऊपर जो एतराज़ात थे उनको कोर्ट ने सज़ा दी, और सज़ा काटने के बाद अब वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और अब भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब जो लोग संजरानी साहब का जो है वो मार्का किसी छू मंतर के ज़रिए करना चाहते हैं, जैसा छू मंतर उन्होंने अदम एतमाद किया, आप बार बार मलाइका को बेचारी को परेशान कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं कामरान। अच्छा। देखिए जो 3 मार्च को चला जाए जो है वो करप्ट हो जाए, वो बिकाऊ हो जाए, अगर 6 मार्च को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको सादिक और अमीन कहते हैं। अच्छा। और इसी तरह जो 35 करोड़ रुपया देकर फी सबीलिल्लाह पीटीआई में शामिल हो जाए, उसको भी सादिक और अमीन अब्दुल कादिर साहब कहते हैं। और वो जो इमरान खान जिसने एनआरओ नहीं देना था, जो है वो हमें कहता है कि घबराना नहीं है, बगैर दवाई के मर जाना, और वो हमें एनआरओ जो है जिसने नहीं देना था वो एनआरओ नहीं दे रहा, वो सिर्फ पाँव पकड़ रहा है। और इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत, इखलाकियात से बात शुरू हुई थी, इखलाकियात पे ख़त्म होनी चाहिए। पहले तो बात यह है कि इखलाकियात की बात वो करे जिनके अंदर खुद को इखलाकी जवाज़ हो। यही जो 16 जिनको कभी ये बिकाऊ कहते हैं, कभी ये कहते हैं, और अब हमारे प्रोग्राम के साथ ही एक और टीवी चैनल पर शेख रशीद साहब बैठे हुए हैं और वो दोबारा इंसिस्ट कर रहे हैं कि 20 MNAs हैं और उनका नाम बिल्कुल इमरान खान को पता है, लेकिन चूंकि हमारी हुकूमत गिर जाएगी इसलिए हम जो है वो उनको कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा तो फिर इनके लिए जो है वो ख्वाजा आसिफ वाला जुमला ही मुझे याद आ रहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया आती है, फिर मलिका साहिबा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अब सुन लें आप, अगर आपने इन बंदों को ना निकाला, की कोई परवाह नहीं है। ठीक है उस्मा साहिबा, आपका ये एक दो फिर माजरत है, मैं गलती से आपका नाम लेगा, उस्मा बुखारी, तो मुझे जनाब बड़े अच्छे तरीके से आपका नाम और सब कुछ पता है, ये बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल वर्क है। आई एम सॉरी, तुमको भी कंटेनर में बंद करा देंगे। वंस अगेन आई एम सॉरी जी। मलिका साहिबा ये शर्म हया तक नौबत पहुंच गई है, 20 बंदों को निकाल दें, 20 बंदों को निकाल दें, मसला हल हो जाएगा और हुकूमत भी चली जाएगी। देखिए कामरान, मैं यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की आवाम आपका टॉक शो देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मड स्लिंगिंग का हम मैच नहीं करना चाहते कि इन्होंने ताने दिए, अच्छा मैं इनको वापस ताने दूं, लेकिन इखलाकियात के पाकिस्तान की सियासत के अंदर इखलाकियात किसने गिराई ये हम दोनों जानते हैं, और ये ख़ुद भी जानती हैं कि एक ऐसा साबिक वज़ीर आज़म जो ऐवान में आकर झूठ बोले, पाकिस्तान के ऐवान से बड़ा कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके अंदर आवाम का एतमाद लेके वोट लेके आते हैं, उस ऐवान में झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की आला अदालत से नाअहल होते हैं। फिर उस आदमी के लिए आप एक कानून फर्द वाहिद के लिए कानून बनाते हैं कि उसको पार्टी का हेड होना चाहिए। क्या उस्मा साहिबा आप हमें इखलाकियात पे दर्स देंगी? आपकी पार्टी के अंदर खुदारा करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आगे बढ़ाई जाती हैं। फिर आप पाकिस्तान की आवाम को कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम खाते हैं तो लड़ाना नहीं है और एक जरदारी सब पे भारी। यही वाला जो फलसफा है ना, इसने इस मुल्क को डुबोया है। यही फलसफा जो है ना करप्शन वाला, इसने पाकिस्तान के बच्चों को सिखाया है कि करप्शन करो और आगे बढ़ो। आगा साहब बच्चों को बर्बाद कर दिया आपने, और आप इतने सुकून से बैठे हुए जैसे कि चेयरमैन सेनेट की जो सीट है आपकी जेब में ही है। भाई बता दें अब कितने लोग बिकने वाले हैं। आपने अजीब बात की कि आपने उनको जहर भी ना दें, और अभी मुझे पता है जब आपको जरूरत पड़ेगी आप लोगों ने करोड़ों रुपया भी शायद ऑफर मुबैना तौर पर कर दें बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो बड़े सुकून से बैठे हुए। क्या होने वाला है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का? भाई थोड़ा हमें ही बताएं आगा साहब। कामरान शाहिद साहब, मैं आपको आज ये मैं और उस्मान डार और मुझे अब नून से हमारे कोई कुलीग थे, हम बैठे हुए थे जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, हमने कहा था कि ठीक है 12 को रात को फिर बात करेंगे। तो उस टाइम ये जो सेनेट का इलेक्शन था कौमी असम्बली पे, उसका
میں آج آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ملائکہ کو کہیں کہ 12 کو رات کو آپ کے پاس پروگرام رکھیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کے جشن میں بیٹھ کے وہاں مٹھائی کھائیں گے اور پھر مجھ سے بات کریں گے کہ ہاں اون دسو اون کی گل ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ اتنی کانفیڈنٹ ہے آپ؟ کامران جی جی عظمیٰ بخاری صاحبہ دیکھیے کامران صاحب میری باری ہے, حوصلہ میری پیاری بہن. جی عظمیٰ صاحبہ ٹائم کم ہے, بتائیے. میری بہن حوصلہ. پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ملائکہ جیسی جو اچھی پڑھی لکھی خواتین ہیں, وہ سچ بولتی ہیں, اور بار بار عمران خان صاحب نے جتنے جھوٹ بولے ہیں کھڑے ہو کر ہاؤس کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے آج ان کو مذمت کی ہے, کرٹیسائز کیا ہے. میں بہت ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا درس ہم نہیں دے رہے, عمران خان صاحب سے کہا کریں کہ ذرا اپنے گریبان میں وہ جھانک لیا کریں بات کرنے سے پہلے. اور لو جی بات پہنچ گئی گریبان تک, اور یہاں پہنچ گئی بات بریک تک, تو بریک لوں گا جناب. بات پہنچ گئی اخلاقیات سے دست و گریبان تک, تو میں نے سوچا نہ صرف بریک لوں بلکہ اس پروگرام کو بھی ختم کر دوں, کہ بچے بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں اتنا آگے تک نہیں جانا چاہیے. اور مجھے دیجیے اب آپ کل تک اجازت.